السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم آپ کا ہمارے چینل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ خیر، بات کرتے اپنے ٹاپک پر، اپنے موضوع پر۔ حضرات، آپ نے میری پیچھے ویڈیو دیکھی ہوں گی اور یوٹیوب پر بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی جو وائرل ہو رہی ہیں آج کل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے فتوے کو لے کر کہ صاحب ان پہ فتویٰ لگا دیا گیا، اور جو ہے فتویٰ اور وہ بہت سارے علماء کرام جو ہیں، کچھ جو ہیں حضرت مفتی سلمان ازہری کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے فیور میں ہیں تو کوئی خلاف ہے۔ خیر حضرات گرامی، یہ چلتا رہتا ہے اور گھر کی بات ہے یہ، اور گھر میں تو ایسا ہوتا ہی ہے اکثر۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو بیچ میں مزے لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خیر منائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ یہ اختلافات ہیں اور اختلافات تو بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ جب تک رہتی دنیا تک چلیں گے، جب تک دنیا میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اختلافات ان میں آپس میں رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹک بھیا جو ہیں، جو بیچ میں مزے لے رہے ہیں، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ وہابڑے بھی آ جاتے ہیں میری ویڈیو پر، کچھ وہابڑے بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد جو کہتے ہیں صاحب اب تو دیکھو یہ اپنے آپ کو سجدہ کرانے لگے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تم اپنے علماء کرام جن کو تم علماء کرام کہتے ہو، ان کو جا کے کہو، ایک جو ان علماء کرام نے ایک بہت جو ہے تارہ، جو تمہارا ستارہ چمک رہا ہے جس کا نام طارق جلیل ہے، اس کو ذرا تھوڑا سمجھاؤ۔ تمہاری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ تمہاری قوم میں طارق جلیل جیسا انسان پیدا ہو گیا جس نے تمہیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ تم اس کو جا کے سمجھاؤ کہ تمہاری قوم کو اس نے بدنام کر رکھا ہے۔ حضرات، میں وہابڑوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، میں بات کرتا ہوں ہم سنیوں کی۔ الحمدللہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں سیدھے راستے پر چلائے اور انہیں بھی تعلیمات اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو ہم میں ہیں، کچھ چھٹک بھئیے بھی ہم میں بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو ہے غلط سلط جو ہے جملے استعمال کر رہے ہیں علماء کرام کے لیے۔ صاحب انہوں نے کیسے فتویٰ دے دیا، یا جن نے فتویٰ دیا اس نے کیسے فتویٰ دے دیا، اور جس کو فتویٰ دیا صاحب یہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بہت بڑا ڈھونگی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ دنیا بھر کے کمنٹ اور دنیا بھر کی باتیں میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کو بالکل حق نہیں ہے کسی عالم دین کے بارے میں ایسی جو ہے چرب زبانی کرنا اور اس طریقے سے انداز بیان کرنا اور اس طریقے سے تانا کشی کرنا۔ آپ کو حق بالکل نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی بات ہے، یہ علماء کرام کی بات ہے، اختلافات کی بات ہے، وہ جانے، فتویٰ دینے والا جانے اور فتویٰ جس کو دیا گیا ہے وہ جانے۔ آپ کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا کرتے رہیں کہ اپنے علماء کرام کے لیے جو ہے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم میں، ان کی عمر میں اور اضافہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ علماء اہل سنت ہی ہیں جو اس وقت جو ہے ہمارے لیے مضبوطی ہیں الحمدللہ۔ اور مفتی سلمان ازہری کی پھر میں بات کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ مفتی سلمان ازہری کی تعریف کرتے رہتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں مفتی سلمان ازہری کی ذات سے تعریف نہیں کرتا، میں مفتی سلمان ازہری کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ میں مفتی سلمان ازہری کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عاشق تاج الشریعہ ہیں۔ میں مفتی سلمان ازہری کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ میں مفتی سلمان ازہری کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے دل میں جو درد ہے وہ دین اسلام کا درد ہے، ان کے دل میں جو درد ہے وہ مذہب اسلام کا درد ہے، ان کے دل میں جو درد ہے وہ ناموس رسالت پہ پہرا دینے کا درد ہے، ان کے دل میں جو درد ہے وہ درد ہے کہ جو گستاخان رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس بندے کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور وہ آنے کے بعد کھلا چیلنج کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا غم ہے کہ کوئی میرے نبی کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہے، اس کو اس بات کا غم اور درد رہتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں صاحب ان کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے اگر تم بولو گے نہیں تو تمہاری زبانیں کاٹ دی جائیں گی، تمہیں زیر کر دیا جائے گا۔ تم کب بولو گے؟ اگر تم بولو گے نہیں، اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تم خاموش رہو، تمہارا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اپنی قدر حیثیت اتنا تو کر سکتے ہو کہ زبان سے تو کہہ سکتے ہو کہ صاحب اس نے جو ہے غلط کہا، اس بات پر جو ہے سرکاری ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف رپورٹ ہونا چاہیے، رپورٹ درج ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ میرا یہ میسج ان لوگوں تک ہے کہ اگر کوئی آواز اٹھانے والا اس وقت تھا تو الحمدللہ وہ مفتی سلمان ازہری ہی تھا۔
میں پھر کہتا ہوں کہ میں کوئی اندھی محبت نہیں کرتا، میں محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بندے نے اللہ ان کو عمر میں، ان کی علم میں، عمل میں برکت رحمتیاں عطا فرمائے، اس بندے نے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر دین اسلام کے لیے پرچم کو اٹھایا اور باطلان اسلام کا منہ توڑ جواب دیا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بار بار میرے کو کمنٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ صاحب جو ہے آپ جو ہے محبت میں مگن ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹنا ٹن سنی ہوں، الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر ہی رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے، اور ان علماء اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے سروں پر سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔